مرثیہ کا فن اور ارتقاء۔ مرثیہ کی لغوی تعریف۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ لفظ رصاص سے مشتق ہے جس کے معنی ہے مردے پر اس کے محاسن و خوبی بیان کر کے رونا۔ مرثیہ کی اصطلاحی تعریف۔ شرعی اصطلاح میں مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جو کسی محبوب شخصیت کی وفات پر کہی جائے اور اس میں اپنے غم اور مرنے والی کی خوبیوں کا پرسوز اور پردرد انداز میں تذکرہ کیا جائے۔ عام طور سے مرثیہ ایسے نظموں کو کہتے ہیں جن میں حضرت امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کا ذکر کیا جائے۔ اردو شاعری کی دیگر اصناف کی طرح مرثیہ بھی عربی شاعری سے براہ راست فارسی اردو تک پہنچنے والی صنف سخن ہے۔ مرثیہ سب سے پہلے عربی زبان میں لکھا گیا۔ متمم بن نبیرہ اور خنسہ عربی زبان کے اولین مرثیہ نگاروں میں سے ہیں، لیکن ڈاکٹر فرمان فتح پوری اس نظریہ سے اختلاف کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: ہمارے اکثر اصناف سخن، غزل، قصیدہ، مثنوی وغیرہ عربی فارسی ادب سے مستعار لیے گئے ہیں، لیکن مرثیہ ایسی صنف ادب ہے جسے ہم نے کسی دوسری قوم یا اس کے ادب سے نہیں لیا بلکہ اردو میں ہی اس کی بنیاد پڑی اور اسی زبان میں نشوونما پا کر درجہ کمال کو پہنچی۔ مرثیہ اردو شاعری کا بیش بہا اور بیش قیمتی خزانہ ہے۔ اس میں غزل کی سادگی، قصیدے کی شان و شوکت، مثنوی کا انداز بیاں سب کچھ موجود ہے۔ آغاز میں مرثیہ کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی جتنی کہ وہ مستحق تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس زمانہ میں شاعر عام طور پر شعراء کے ذاتی مفاد پر مبنی ہوتی تھی۔ لوگ مثنوی اور قصیدہ کی طرف زیادہ توجہ کرتے تھے کیونکہ یہ اصناف حصول آمدنی کے ذرائع تھے، اور چونکہ مرثیہ کے اندر مردے کی محاسن و خوبی بیان کیے جاتے تھے اور مردے سے کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اس لیے اس صنف کو عربی زبان میں کچھ خاص ترقی اور عروج نہیں ملا۔ مرثیہ نگاری دکن میں۔ اردو زبان میں مرثیہ کی داغ بیل دکن کے عادل شاہی حکومت کے دوران پڑی اور قطب شاہی، نظام شاہی حکومتوں میں یہ پروان چڑھی۔ بہمنی دور کے حکمران نہ صرف شعر و شاعری سے شغف رکھتے تھے بلکہ شعراء کے بڑے قدردان تھے۔ یہ حکمران مذہب شیعت کے پیروکار تھے، اس لیے مرثیہ سے ان کو خاص دلچسپی تھی۔ مزید ایرانی علماء کی آمد نے اس ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ جگہ جگہ مجلسیں منعقد ہونے لگیں۔ حاکم وقت خود ان مجلسوں میں شریک ہوتا تھا۔ قطب شاہی دور میں اس صنف نے خوب ترقی کی۔ قطب شاہی دور کا حکمراں محمد قلی قطب شاہ خود صاحب دیوان شاعر تھا اور مجلسوں میں شریک ہو کر مرثیہ خوانی کرتا تھا۔ قطب شاہ کا شمار دکن کے اولین مرثیہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ نصیر الدین ہاشمی نوسر ہار کے مصنف اشرف بیابانی کو اردو کا پہلا مرثیہ گو قرار دیتے ہیں، جسے اشرف نے 909 ہجری میں تصنیف کیا تھا۔ ہاشمی صاحب کے اس قول پہ تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر مسیح الزماں اپنی کتاب اردو مرثیہ کا ارتقاء میں یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ نوسر ہار کو پہلا مرثیہ قرار دینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک شہادت نامہ ہے۔ مرثیہ اور شہادت نامہ دونوں الگ الگ صنف ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ موضوع بہت حد تک متحد ہے، اس لیے نوسر ہار کو اردو کا پہلا مرثیہ کہنا درست نہیں۔ ڈاکٹر رشید موسوی کی تحقیق کے مطابق مرثیہ کے اولین نقوش دکن میں ملا وجیح اور محمد قلی قطب شاہ کے یہاں ملتے ہیں۔ ان دونوں میں سے پہلے کس نے مرثیہ تحریر کیا، اس کی کوئی تاریخی شہادت نہیں جس کی بنا پر کسی ایک کو اولیت کا شرف بخشا جائے۔ مرثیہ شمالی ہند میں۔ شمالی ہند میں مرثیہ گوئی 12ویں صدی ہجری میں شروع ہوئی۔ شمالی ہند کے اولین مرثیہ نگاروں میں سودا، مسکین، حزین، غمگین، محمد تقی، نعیم علی قلی، ندیم، گدا، مہربان، عاجز، موہب، جعفر علی حسرت، احد، صوفی اور سکندر کا شمار ہوتا ہے۔ شمالی ہند میں مرثیے پہلے قصیدے یا مربع کی حیت میں لکھے جاتے تھے۔ سودا پہلے ایسے شاعر تھے جنہوں نے مرثیہ کو مستس کا جامہ پہنایا، لیکن شجاعت علی سندیل بھی اس سے اختلاف کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: شمالی ہند میں مرثیہ کو سب سے پہلے مستس کی حیت میں لکھنے والا شاعر سکندر ہے۔ میر تقی میر نے بھی چند مرثیے تحریر کیے، لیکن ان کے مرثیوں کو وہ شہرت نہیں ملی جو ان کی غزلوں کو ملی۔ میر زاہد، خلیق، ضمیر وغیرہ نے اس صنف کو مزید ترقی دی۔ مسعود حسین رضوی نے ضمیر کو انیس و دبیر کے لیے مرثیہ کی راہ ہموار کرنے والا بتایا۔ لکھتے ہیں: اگر ضمیر نہ ہوتے تو دبیر کا وجود ہوتا اور نہ انیس کا۔ ضمیر اور خلیق کے لگائے ہوئے شجر کی آبپاشی اور آبیاری مرثیہ کے سب سے بڑے شاعر میر انیس اور دبیر نے کی۔
ان دونوں حضرات نے فن مرثیہ گوئی کو بلندی کی اس انتہا پر پہنچا دیا جہاں تک دوسری صنفوں کے لیے پہنچنا مشکل ہو گیا۔ لیکن بعد کے زمانے میں مرثیہ گوئی کا تعلق ایک خاص طبقہ اور فرقے سے ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ صنف ایک مذہبی چیز سمجھی جانے لگی۔ شعراء نے اس کی طرف توجہ کرنا بند کر دیا۔ دھیرے دھیرے اس صنف کی قبولیت کم ہونے لگی۔ آج حالت یہ ہے کہ مرثیہ گوئی کے شاعر ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی۔ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی جن کا مرثیہ کے اندر ہونا ضروری ہے، جن کے بغیر کوئی مرثیہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے، حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، چہرہ۔ یہ مرثیہ کی تمہید ہوتی ہے۔ اس میں دنیا کی بے ثباتی، صبح و شام کی منظر کشی، سفر کی تکالیف کا ذکر، اپنی شاعری کی تعریف، حمد، نعت، منقبت اور مناجات وغیرہ بطور تمہید کے بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، سراپا۔ اس میں مرثیے کا اصل کردار یعنی ہیرو کے اوصاف و کردار، خط و خال اور لباس وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، رخصت۔ اس میں ہیرو کے میدان جنگ کی طرف روانگی اور اعضاء و اقرباء سے رخصت ہونے کا بیان ہوتا ہے۔ نمبر 4، آمد۔ ہیرو کا عزم و استقلال کے ساتھ رزم گاہ میں آمد کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، رجز۔ ہیرو اپنے خاندان کی فضیلت و بزرگی بیان کرتا ہے۔ فن جنگ میں ان کی مہارت کو بتلا کر دشمن کو جنگ سے باز رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ نمبر 6، جنگ۔ ہیرو کا میدان جنگ میں بہادری اور دلیری سے لڑنا، گھوڑے، تلوار اور دوسرے ہتھیاروں کی تعریف بلکہ پورے جنگ کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ نمبر 7، شہادت۔ یہ مرثیے کا نقطہ عروج ہوتا ہے۔ اس میں ہیرو کا دشمنوں کے ہاتھوں زخمی ہو کر شہید ہونا بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، بین۔ اس میں ہیرو کی نعش پر اس کے اعضاء کا نوحہ و گریہ و زاری کا منظر پیش کیا جاتا ہے۔ شاعر اس کی منظر کشی کے لیے ایسا پردرد الفاظ کا انتخاب کرتا ہے کہ سننے اور پڑھنے والے کو بے اختیار رونا آ جاتا ہے، جو دراصل مرثیے کا مقصد ہے۔ نمبر 9، دعا۔ مرثیے کے اختتام پر شاعر اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔